کا فراہم کیا۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے تکرار سے اس وصیت میں کوئی 18 سے 19 جملے ہیں، مولا نے تکرار کے ساتھ تقوی کی تلقین کی ہے۔ جی یعنی تقوی ایسا جملہ نہیں ہے جو ایک دفعہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ آئین زندگی ہے، یہ منشور زندگی ہے، یہ آفرین صراط زندگی ہے، جس کی طرف آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور لطیف طریقے سے آپ نے اشارہ بھی کیا، اور قرآن نے خود کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَىٰ۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ نہیں ہے، ہوں دنیا مومن کے لیے سجن نہیں ہے۔ پھر کیا ہے دنیا مومن کے لیے؟ دنیا دار و ممر ولا دار و مقر، اچھا دنیا گزرگاہ ہے، ہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، احسنتم منزل نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرہ یہ بالکل آخرت کی کھیتی کا نام ہے۔ تو یہاں پر جب انسان تقوی جیسا زاد سفر طے کرے گا تو انشاءاللہ آگے کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ اسی لیے مولا کائنات بار بار یاد دلا رہے ہیں بتقوی اللہ، بار بار ہاں تقوی کی جی طرف تلقین دلا رہے ہیں، یوصیکم بتقوی اور اللہ یہ اسی کما بتقوی اللہ، اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ جب مطلب بہت اہم ہو تو اس کے تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے، جی تم اسلوب اکتاہٹ قرآن کہاں، یہی ہے قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ بار بار اس کی تکرار کروایا جائے، جو اہم موضوع ہے اس کو یاد دلایا جائے، جی یاد دہانی کروائی جائے، دنوں کی یاد دہانی کروائی جائے، شخصیات کی یاد دہانی کروائی احسنتم جائے، اچھے کرداروں کی یاد دہانی کروائی جائے، اور برے کرداروں کو یاد کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد فوراً مولا دوسرے فراز کی طرف آ رہے ہیں، اسی کما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی، ہاں اس کے بعد کہہ رہے ہیں بتقوی اللہ، اب یہ کہہ رہے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اچھا اپنے کاموں کو منظم کرو، اللہ یعنی اب اکبر مولا نے کاموں کے نظم کو تقوی کے ساتھ ملا دیا۔ جو کہ ایک دنیاوی بظاہر دنیاوی فعل ہے ظاہری اپنے تو اعمال کو منظم کرنا ڈسپلن پیدا کرنا ڈسپلن پیدا کرنا، یہ تقوی کے اجزاء میں سے ہے۔ اللہ اکبر متقی انسان وہ ہے جس کا لباس مرتب ہوگا، متقی انسان وہ ہے، ایسا نہیں کہ جس کا بٹن کھلا ہوا ہو اور پتہ چلا آستین کھلے ہوئے ہیں تو وہ متقی ہے اور دنیا سے لا تعلق ہے، ہاں نہیں، جیسے مولا تصور بتانا، کیا جاتا جی ہے جی ایسے تصور کیا جاتا ہے، جس کے کاموں میں تنظیم ہو، جس کے کاموں میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، احسنتم وہ زیادہ تقوی کے قریب ہوگا۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ مولا نے اپنی وصیتوں میں اسے وصیت میں ذکر یہ کیا جملہ کا ہے، آپ توجہ فرمائیں، ٹائم کی مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اداروں کی مینجمنٹ ہے، جی اور معاملات کی اپنا ٹائم مینجمنٹ، ٹیبل ہے ہر چیز دن بھر کا ٹائم اسی ٹیبل لیے ہے سب سے عمدہ ترین ہمارے لیے مثال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نماز کو ہمارے ٹائم اور ہمارے معاملات کے نظم و ضبط کے لیے قبلہ قرار دیا احسنتم ہوا ہے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ نماز کو نہ کہو کہ کام ہے، بلکہ کاموں کو کہو کہ مجھے نماز ہے، یعنی نماز کو ترجیح دو اور دوسرے اسی امور کے پر مطابق اپنے معاملات کو چلاؤ۔ یہاں پر حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اگر تم وقت پر نماز کو ادا کرو گے تو پروردگار عالم اس نماز کی برکت سے تمہارے تمام کاموں کو کیا کر دے گا؟ منظم کر دے گا۔ سبحان اللہ یہاں پر ایک اور اہم جملہ ہے جو جی امام خمینی علیہ رحمہ بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے تھے ہاں جی کہ نظم و ضبط انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ سرداری کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا نظم و سبحان ضبط اللہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ حاکم بناتا ہے۔ نظم و ضبط کیا کرتا ہے؟ انسان کو یعنی سربراہی رہبری عطا کرتا ہے۔ اسی لیے امام خمینی یہ جملہ کہتے تھے کہ اکثریت حکومت نہیں کرتی، منظم اقلیت حکومت کرتی ہے۔ ہاں پوری دنیا کا فارمولہ یہی ہے، بہت جی جو اقلیت منظم ہوتی ہے وہی حکومت کرتی ہے، اور قرآن مجید بھی اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، باذن اللہ یعنی جو کم گروہ ہے مگر منظم ہے، متحد ہے، وہ کثیر گروہ پر حکومت کرے بہت گا۔ ساری مثالیں ہیں اس کی بھی بہت ساری دنیا میں آج کل چل ہی یہی رہا ہے، فرقوں میں دیکھ سکتے ہیں دنیا کی آپ نے بات کی دنیا پہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ اگرچہ پوری برے عوام ہیں تو 80% ہے نا آگا، جی اور 20% آئیں اقلاء کی، اقلاء میں سے بھی 20% جو زیادہ منظم ہوگا وہی حکومت کرے گا۔ جس ملک میں جن کے اقتدار ہیں وہ زیادہ منظم ہے، اسی لیے بہت افسوس کا مقام بھی ہے مولانا صاحب، معذرت چاہتا ہوں دنیا پر حکومت کی جو ہم نے بات کی، باقی یہ صہیونی جو ہے جو جن کی ہم بات کر برطانیہ رہے آپ ہیں، دیکھیں، کتنے وہ منظم ہیں اور ہر جگہ پہ ان کے جو ہے اثر و رسوخ ہے اسی لیے ہیں کہ یہاں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری، یعنی دیکھیں اہل بیت کی جو تعلیم ہے وہ نظام مند ہے، اگر تم منظم رہو گے، اگر تم مرتب رہو گے، اگر تم معاملات کو صحیح طریقے سے ادا کرو گے تو تم حکومت کرو گے، اور
مقام افسوس یہ ہے کہ جو چیزیں، جو خصلتیں اور جو عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے تھی وہ دشمنوں نے اور اپنائی۔ جب ہم خدا کو کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا، تو متقین کا امام کیسے بنیں گے؟ امام المتقین فارمولہ دے رہے ہیں، آفرین آفرین۔ امام المتقین فارمولہ دے رہے ہیں، نظم و ضبط پیدا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں مانیٹر کون بنتا ہے؟ ہاں، جو سب وہی سے بنتا منظم ہے جو ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے۔ ہر روز آتا ہے، ہاں، سبق ایک سنتا ہے ہے نا، ٹھیک سے۔ ایک ہے مگر 99 پر مانیٹر بنا ہوا ہے، تو نظم و ضبط سرداری تک لے جاتا ہے۔ اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے مثال دی۔ ابو بچپن میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب وہ فرانس جلا وطن ہو گئے تھے تو نماز کے لیے جب نکلتے تھے لوگ ان کے ان کو نماز کے ٹائم کے دیکھ کر اپنے اوقات کی، اپنی گھڑیوں کو گھڑیاں سیٹ کرتے تھے، اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چلتے تھے۔ ہاں، اور یہیں سے فقط یہ امام خمینی کا ہی مقولہ نہیں، کتنا نظم، کیا بلکہ عالم ہے نظم کا۔ جو جتنے بھی سماجیات پر کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اقتدار پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جو بھی گروہ منظم ہوگا حکومت اسی کی خود ہوگی۔ رہبر معظم کا اگر ہم دیکھیں جی، گے، آپ اتنی مصروفیات کے باوجود کتاب پڑھنے کا ان کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کہتے ٹیبل۔ فرماتے میں 5 بجے سے میرا کام شروع ہوتا ہے، رات کو 10 11 12 بجے تک کام چلتا ہے، صبح فقط 5 آرام بجے کے سے۔ لیے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ دیکھیں نظم و ضبط کی ایک اور مثال دیکھیں کہ رسول خدا کے ہاں جب مسجد نبوی تھی تو مختلف ستون بنے ہوئے تھے، جن کو اقتصادی حاجت ہوتی تھی وہ اسی ستون کے پاس بیٹھتا تھا، جس کو کوئی دعا لینی ہوتی تھی وہ اسی ستون کے پاس، یعنی ستون الگ الگ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ستون اس حاجت کے لیے، یعنی تمام امور کو جب انسان نظم و ضبط سے انجام دے گا تو پروردگار عالم اسے اقتدار عطا کرے گا۔ احسنت، بہت خوب۔ اب مزید مولا کائنات، یہ بات ہو گئی، اب مولا فرما رہے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اچھا، اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے آپ کے جد سے سنا، یقول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم، اللہ یقول علیہ وآلہ وسلم۔ صلاح ذات البین افضل من آمت الصلاۃ والصیام، اچھا، آپس کے معاملات کو صلح و آشتی کو انجام دینا عام نماز و روزے سے افضل ہے، عام نماز و روزے مطلب؟ یعنی مستحب سنتی نفلی ہاں، نمازوں سے افضل اچھا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ نمازوں کی طرف تو بڑھتے ہیں، آپ مستحب نماز نہ پڑھیں لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دوستوں کے داروں ساتھ اچھے تعلق جی، رکھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک مؤمن اٹھے، اسے اٹھنے میں دقت تھی یا وہ عصا لینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اچھا، امام نے نماز کو توڑ کر اسے عصا اٹھا کر دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ امام حسن اعتکاف میں تھے، ایک حاجت مند آیا، کہا مولا مجھے قرضہ دینا ہے، کہا فلاں فلاں کے پاس جاؤ، کہا فلاں فلاں کے پاس گیا ہوں مگر وہ قرضہ دینے کی صورت میں نہیں ہے یا میری مدد کرنے کی صورت میں نہیں ہے۔ مولا امام حسن مسجد سے نکلنے لگے تو کہنے والے نے کہا آپ اعتکاف میں؟ کہا بالکل میں اعتکاف میں ہوں، مگر کسی مؤمن کی حاجت کو پورا کرنا 70,000 اعتکاف سے بہتر ہے۔ عجیب عجیب۔ اب یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے، اب اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ مولا ہم مومن کو کیسے پہچانے، مومن کی شناخت کیسے ہو؟ تو مولا نے کہا کہ اسے طولانی سجدوں سے نہیں پہچانا، ہاں جی، اسے لمبے رکوع سے نہیں پہچانو، ہاں جی، جھکی کمروں سے نہیں، مولا کیسے؟ معاملات میں دیکھو۔ ہاں، اور کتنا وہ سچا جب ہے۔ مومن و منافق کی پہچان بھی بتائی گئی تو معاملات کے حوالے سے دیکھو وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، دیکھو جھوٹ تو نہیں بولتا، دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ اب یہاں پر رسول خدا کا ایک پورا خوبصورت فرمان ہے جس کی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو، سے ایمان نہ لے مزین کر ہو۔ آئے۔ ہاں جی، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اور مومنوں سے محبت نہ کرے۔ اللہ اب اکبر۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سلطان عرب والعجم یہ جملہ فرماتے ہیں مومن کی زیارت کرنا مودت ہے، اس سے محبت کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری تعبیر ہے آپ۔ زیارت کرنا مودت کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ مودت مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مومن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ معاملہ مولا رضا فرما رہے ہیں۔ جی، یہ ہماری گفتگو کی بسم اللہ، جاری رکھیں، ابھی جی، ٹائم ہے 2 تو منٹ۔ مولا رضا یہ فرما رہے ہیں کہ مودت سے مثال دی، مومن کی زیارت مودت ہے، اس سے محبت عبادت ہے۔ تو وہاں پر مولا رضا یہ فرماتے ہیں جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں تو ہمارا امر زندہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا ہمارا امر ہماری ولایت ہے، ہمارا امر ہماری محبت ہے۔ مومن کی زیارت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اسی لیے روایتوں کے یہ جملے ہیں کہ جب مومن کی زیارت کو جاتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے تم مومن کی زیارت کو نہیں گئے بلکہ تم میرے دیدار کو آئے ہو۔ اور پھر
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو درمیان میں ان کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے اللہ آغا، اکبر۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایک استاد ہیں بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ ان شہزادوں اور سیدزادوں کی قبروں پر تو جاتے ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، جی۔ مگر جو زندہ سیدزادے ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، جو زندہ مومن ہیں ان کی بھی قدر کرنی بالکل۔ چاہیے۔ یہاں پر معصوم کا یہ جملہ ہے، اگر تمہاری خواہش اور تمہارے دل میں امنگ پیدا ہو کہ تم ہم سے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ ہمارے کسی مومن سے ملاقات کرو۔ یہ اس سے ملاقات نہیں، ہم سے ملاقات ہے، سبحان یہ اللہ، اس سے مسافہ سبحان نہیں، ہم سے مسافہ ہے۔ تو یہ تمام روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں معاملات میں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ معاملات کیوں؟ جب معاملات رکھیں گے تو نظم و ضبط پیدا ہوگا، جب نظم و ضبط پیدا ہوگا تو عملی تقویٰ کی صورت پیدا ہوگی، جب عملی تقویٰ کی صورت پیدا ہوگی تو اپنے پدر روحانی کے فرمان پر عمل ہوگا، جب پدر روحانی کے فرمان پر عمل ہوگا تو یوں ہم حکومت امام مہدی کے لیے اقدام کر پائیں گے، آفرین۔ یوں ہم عالمی حکومت کے لیے آگے بڑھ پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔